والأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم نقر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا المجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ ان اجتماعات میں چند ماہ سے تسلسل کے ساتھ جن صورتوں کا مطالعہ ہو رہا ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ پہلے اس سلسلہ سور میں سورہ صف کا ہم نے مطالعہ کیا، پھر سورہ جمعہ کا، پھر سورہ منافقون کا، اور اب یہ سورہ تغابن ہے۔ گویا کہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں جو یہ صورتیں آئی ہیں اس میں اتفاق ہے یہ کہ جو ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب مرتب کیا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ اسی جگہ سے ہے۔ ان صورتوں کے بارے میں بعض مجموعی باتیں
میں نے کئی بار دہرائی ہیں، لیکن چونکہ ہر مرتبہ یہ ایک گمان رہتا ہے کہ کچھ حضرات شاید بالکل نئے ہوں، اس لیے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چند باتیں اس میں سے پھر دہرا دی جائیں۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ بات اپنی جگہ بھی اٹل ہے کہ اس کا دہرا کر، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ہیمر کرنا اس کی بنیادی باتوں کا، وہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ذرا ذہن منتقل ہوا ہے تو میں آپ کو بھی اس میں شریک کر لوں اپنے اس تاثر میں، کہ آپ یہ سوچئے کہ قرآن مجید میں جب حضور کو یہ حکم ہوا تھا کہ رتل القرآن ترتیلا، اور یہ حکم کس شد و مد کے ساتھ آیا کہ آدھی آدھی رات یا اس سے بھی زائد یا اس سے کچھ کم کھڑے رہا کرو اور قرآن کی ترتیل کیا کرو، اس وقت تک قرآن مجید میں سے کتنا حصہ نازل ہوا تھا؟ اسی کو دہرا کر، اسی کو بار بار پڑھنا، اسی کی ترتیل، اسی کی تکرار، کہ ماں ہر چے سادائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار می کنیم۔ تو یہ جو تکرار ہے یقیناً یہ مفید ہے، قرآن مجید کے لیے خاص طور پر یہ تکرار جو ہے اس کا ہمارا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بہرحال وہ چند باتیں جو ہے وہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ 27ویں پارے کی آخری صورت ہے سورہ حدید۔ یہاں سے مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو 28ویں پارے کے اختتام تک ہے۔ اس میں کل 10 صورتیں ہیں۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں مدنیات کا، مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور اتنا بڑا گلدستہ اور کوئی نہیں ہے۔ حجم کے اعتبار سے ابتدا میں 4 صورتیں جو آئی ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، وہ سب سے بڑا گروپ ہے مدنی صورتوں کا، اس لیے کہ 6.25 پاروں پر مشتمل، یہ 1.25 پارہ بنتا ہے۔ لیکن تعداد جو ہے صورتوں کی، وہاں 4 ہے، یہاں 10 ہے۔ یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا۔ دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر صورتیں کہ جو اس مجموعے میں شامل ہے سوائے سورہ حشر کے، یہ مدنی دور کے نصف آخر سے متعلق ہے، یعنی سن 5 سے لے کر اور سن 10 نبوی تک، ہجری تک، یہ مدنی دور کا نصف آخر ہوا۔ 10 برس ہیں تو 5 نکال دیجئے، 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، پہلے 5 سال، دوسرے 5 سال، یہ صورتیں دوسرے 5 سال سے متعلق ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ اس میں نہ کفار و مشرکین سے کوئی خطاب ہے، نہ اہل کتاب سے، نہ یہود سے، نہ نصارہ سے۔ گفتگو کل کی کل جو ہے وہ مسلمانوں سے۔ چوتھی بات یہ کہ مسلمانوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی اکثر صورتوں میں ایک مشترک وصف ملے گا کہ زجر کا، ملامت کا، جھنجھوڑنے کا، جیسے کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ امت مسلمہ میں بحیثیت مجموعی کچھ ان کے حرارت ایمانی میں کمی آ رہی ہے، کچھ جوش جہاد میں کمی محسوس ہو رہی ہے، انفاق میں کمی محسوس ہو رہی ہے، تو اس پر ذرا جھنجھوڑنے کا انداز، تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں سچ کیوں نہیں کرتے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ ہم نے سورہ صف میں دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ سورہ جمعہ میں بھی یہی انداز آپ کو ملے گا۔ تو سورہ منافقون تو خیر بہت ہی زجر والی صورت ہے، ان میں سب میں یہ ایک مشترک وصف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کے جذبات ایمانی میں اور جوش جہاد میں کوئی کمی حضور ہی کی حیات طیبہ کے دوران ہو گئی تھی۔ اس کو جان لیجئے کہ اصل میں جیسے جیسے بات آگے بڑھی، جو نئے داخل ہوئے مسلمانوں میں، ظاہر بات ہے کہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اگر اوسط نکالیں گے تو پھر وہ بحیثیت مجموعی ایک کمی کی بات سامنے آ جائے گی۔ کہ سورہ حجرات کی وہ آیت ہم نے پڑھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر کے حرارت ایمانی میں کوئی کمی آئی ہو، یا حضرت عمر کے جوش جہاد میں کوئی کمی آئی ہو، یا حضرت علی یا حضرت عثمان کے ذوق انفاق میں یا ذوق شہادت میں کوئی کمی آئی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال اب جو نئے لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا رتبہ تو وہ نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے۔
لہذا جب آپ اوسط نکالیں گے تو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ جو اس وقت وجود میں آ چکی تھی، اب اس کا اوسط وہ نہیں ہے کہ جو مکی دور میں مثلاً صحابہ کرام کا تھا یا ابتدائی مدنی دور میں جو ان کی ایک ان کیفیات کے اعتبار سے حیثیت تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے لیے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ اس قدر قیمتی بات ہے کہ ہم اس اعتبار سے بہت ہی نیچے جا چکے، تو ہمارے لیے یہ آیات اور یہ صورتیں جو ہیں خاص طور پر بہت متعلق ہیں کہ ہمارے اس حرارت ایمانی کو اور جذبہ جہاد کو پھر جوش دلانے کے لیے ان صورتوں میں بہت ہی مؤثر مواد موجود ہے. یہ چند باتیں ہیں کہ جو ان صورتوں کے مشترک ہے. بس ایک بات اور، یہ کل 10 صورتیں ہیں جن میں سے 5 کا آغاز ہوا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، یا وہ ماضی کے سیغے سے ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حدید. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سورہ صف. یسبح للہ، یہ مضارع کا صیغہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ سورہ جمعہ ہے. اور یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورہ تغابن کا آغاز ہے. تو ان صورتوں کا یہ 5 ہے، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن. ان کی اس مجموعے میں بھی ایک امتیازی شان ہے. ان کے لیے اگر ایک نام ہم قرار دیں تو مسبحات، وہ صورتیں کہ جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے. مضمون تو ایک ہی ہے، لیکن ہر صورت کے لیے جب وہ تمہید کا کام دیتا ہے تو اس صورت میں جو مضمون آ رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کا ایک اور ہی رنگ نکھر کر آتا ہے. تو 5 صورتیں وہ ہیں جو بلا کسی تمہید کے شروع ہوتی ہیں، 5 یہ کہ جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. ان میں سے بھی اور اس پورے مجموعے کے لیے بھی جامع ترین سورت سورہ حدید ہے. ہمارے اس منتخب نصاب کا اختتام پھر سورہ حدید پر ہوتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں جاننے کے بعد اب ہم نے اس سلسلے کی جو صورتیں پڑھی ہیں یاد کر لیجئے، سورہ صف، سورہ جمعہ. ان دونوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیرت النبی کے 2 رخ ہیں جن سے بحث کرتی ہیں. سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کیوں بھیجے گئے، ہدف کیا ہے، وہی آیہ مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آج جمعے کی کہ ہماری تقریر میں بھی درس میں یہ مقام آیا تھا، یہی آیت ذرا سے فرق کے ساتھ آخر میں کفا باللہ شہیدا، یہ الفاظ ہیں جو سورہ فقہ میں آئے ہیں، اور ولو کرہ المشرکون یہ سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں. یہ سورہ مبارکہ ہے جو حضور کے اس جد و جہد کے ہدف کو معین کرتی ہے، جانا کہاں ہے، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر اس کے لیے جد و جہد کرنے کی دعوت دیتی ہے، جس کا عنوان ہے جہاد. کہ اب یہ جو مقصد ہے ایسے ہی تو حاصل نہیں ہو جائے گا. دین کے غلبے کے معنی ہے ایک انقلاب، اس انقلاب کے لیے انقلابی جد و جہد، ایثار، قربانی، محنت، مصائب کا جھیلنا، گھر بار چھوڑنا، جہانے تک پیش کر دینا، یہ اگر نہ ہو تو انقلاب تو نہیں آتا. تو اے مسلمانوں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اس جہاد کا نقطہ عروج ہے قتال. چنانچہ سورہ صف میں آیت نمبر 4 وہ ہے کہ جو قتال کے موضوع پر، قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو معلوم ہوا کہ یہ سیرت النبی ہی کا ایک رخ ہے. دوسرا بھی اس کی آیت کہ اس کے لیے حضور نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کیا تھا. اس لیے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے پہلے مردان کار کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہو، وہ آسانی سے تو کہیں ایسی چیز تو نہیں ہے کہیں کوئی کموڈیٹی کہ جہاں سے آپ چاہیں آرڈر دیں اور حاصل کر لیں. وہ تو ایک ایک آدمی بلالا پہنچتا ہے. ان کی سیرت ہے، ان کے کردار، ان کے انداز، ان کے اندر وہ جذبہ انفاق، جوش جہاد، اگر یہ پیدا نہیں ہوگا، وہ ملزم نہیں ہوں گے، ڈسپلن نہیں ہوں گے، ان کی تربیت نہیں ہوگی، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، تو چاہے کتنی ہی خواہش دل میں رہے وہ دین غالب نہیں ہوگا، دین قائم نہیں ہوگا، اسلامی انقلاب نہیں آئے گا. وہ جو ابتدائی عمل ہے وہ حضور نے کیسے سر انجام دیا، یہ بھی گویا کہ اسی سیرت کا دوسرا رخ ہے.
یہ ہے سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ دونوں صورتیں ہم پڑھ چکے۔ اب اس کے بعد سورہ منافقون جو آئی، اس کا ربط کیا تھا کہ اگر یہ جو قول ہے جہاد کی، اگر اس سے اعراض کرو گے، جی چراؤ گے، تو اس کی ایک صدا یہی لے گی، اور وہ یہ ہے کہ نفاق بھی تمہارے دلوں میں پڑ جائے گا۔ وہ نفاق جب یہ بیج پورے طور پر بارآور ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، تو وہ کیسی ہلاکت خیز ایک بیماری ہے جو انسان کے لیے تباہی کا سامان لے کر آتی ہے۔ اس نفاق پر پھر پوری ایک مکمل سورت 11 آیات پر مشتمل، وہ ہم نے پچھلے ماہ پڑھی تھی، اس کا مطالعہ ایک نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا تھا۔ یہ مرض ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اس کی تباہ کاری کا کیا عالم ہے، پھر یہ کہ اگر یہ ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا، کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس سے بچنا چاہے کوئی، اس کی چھوت نہ لگنے پائے تو اس کی تدبیر کیا ہے۔ ایک مرض کے ضمن میں ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں میڈیسن کی، جتنے عنوانات ہوتے ہیں کسی بیماری کے ضمن میں، ان سب کا ذکر اس ایک صورت میں سورہ منافقون میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ پھر وہ تصویر کے دوسرے رخ کی بات آ رہی ہے، دیکھیے کفر کے مقابلے میں ایمان، اور ایک ہے نفاق کے مقابلے میں ایمان، یعنی ایک معاملہ غیر مسلموں کا ہے۔ جب ان سے بحث ہوگی تو کفر اور ایمان یہ آئیں گے ایک دوسرے کے مقابل میں، یہ اینٹونیمز ہوں گے۔ لیکن ایک وہ کفر حقیقی بھی ہے کہ جو قانون اسلام ہے، حقیقت الکفر ہے، وہ ہے نفاق۔ تو جب نفاق کی بحث آئی کفر حقیقی کی، تو اس کے ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کو پہچانا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ تغابن، میرا یہ تاثر ہے کہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے دیے کہ نفاق کی حقیقت تفصیلاً زیر بحث آئی سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ آل عمران میں، لیکن یہ ہے کہ 11 آیات جس میں کہ وہ سارے مضامین سمو لیے گئے، وہ سورہ منافقون ہے جو اس مجموعے میں شامل ہے۔ اسی طرح ایمان کیا ہے، ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کے لوازم کیا ہے، ایمان کن کن باتوں کے ماننے کا داب ہے، ایمان سے انسان کے نقطہ نظر میں کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس کے عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کی گھریلو زندگی کا نقشہ کیا بدلتا ہے، اس کی جد و جہد کا رخ کیا بن جاتا ہے، اس کا تو سارا معاملہ اصل میں تو جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیر بحث آیا ہے۔ لیکن یہ کہ مکی صورتیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، بڑی طویل صورتیں، اب ایمان کی حقیقت ان سب میں سے نکال کر اگر آپ اس کا خلاصہ بنائیں گے، اس کا عطر کشید کریں گے، تو وہ یہ 18 آیتیں ہیں سورہ تغابن کی۔ اس میں جو ترتیب ہے اس کو بھی پہلے سمجھ لے، تقسیم اور ترتیب۔ یہ 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، دوسری میں 8۔ پہلی 10 آیات میں سے 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے۔ اس میں بھی ترتیب کیا ہے؟ توحید اور ذات و صفات باری تعالیٰ پر 4 آیات، رسالت کے ضمن میں 2 آیات، آخرت کے ضمن میں 1 آیت۔ 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ملے گا۔ اس کے بعد 3 آیات میں ایمان کی دعوت ملے گی کہ یہ حقائق تو اپنی جگہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، تمہاری فلاح اس سے وابستہ ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کرو۔ فآمنوا، یہ فا سے شروع ہوگی آیت نمبر 8۔ اب اس میں یہ دعوت ایمانی، اس میں پھر ترتیب الٹ گئی۔ اب یہاں زیادہ زور آپ کو ملے گا آخرت پر، اور توحید اور رسالت کو 1 آیت میں سمو لیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کا بیلنس ہے کہ تفصیل جب بیان ہو رہی تھی تو سب سے بڑھ کر توحید، پھر رسالت، پھر معاد، لیکن جب دعوت دی گئی ہے تو اس میں معاد آپ دیکھیں گے ایمان بالآخرہ وہ سب سے نمایاں۔ اگلی جو 8 آیات ہیں ان میں ایمان کے ثمرات، ایمان کے لوازم، ایمان کے نتائج، وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگی کہ ایک تو ہمارا تصور ہے ایمان کا، وہ تو یہ ہے کہ وراثتاً منتقل ہونے والا ایک عقیدہ ہے، ایک ڈوگما ہے، وہ ہمارا ایک نیشنل کریڈ ہے، اور ریشیل ہے ایک شے کہ جو ہمیں نسلاً منتقل ہو گئی ہے، لہذا اس کے ثمرات، اس کے نتائج، شانس کہیں نظر آ جائے تو آ جائے، وہ بھی
بہت غنیمت ہوگا. اکثر و بیشتر ہماری زندگی کا رخ وہی ہے جو ان کا ہے، جو نہ آخرت کو جانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے. وہی بھاگ دوڑ، وہی ہماری جد و جہد، وہی ہماری ویلیوز، انہی چیزوں کے حصول کے لیے صبح سے شام تک کی محنت و مشقت. جو خدا کو نہیں مانتا اس کا لفظ زندگی دیکھ لے، اور جو خدا کو مانتے ہیں ہماری طرح کے لوگ، ان کا آپس میں کمپیئر کریں گے تو سرے منہ فرق، سوائے یہ کہ چند کو رسومات ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کی حد تک کچھ اوپر کی ٹیپ ٹاپ میں تھوڑا سا فرق نظر آئے تو آئے، ورنہ پرسنالٹی میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں. تو اس کو ذرا اپنے نگاہ سے اوجھل کر دیجئے. اصل میں ایمان جب کہ کوئی شخص اسے شعوری طور پر اختیار کرے، یہ اختیار کرنا خیر سے باب افتعال ہے. اختیار کے اصل لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اپنے لیے اس کو چن لینا، یہ اختیار ہے. میں نے اس کو اچھا سمجھا، صحیح سمجھا، بہتر سمجھا تو میں نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے. اختیار کے معنی یہ. اگر شعوری طور پر کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر اسے یقین حاصل ہوتا ہے، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اسے یقین رہتا ہے، اسے مستحضر رہتی ہے یہ حقیقت کہ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہارے ساتھ ہوگا، اسے مستحضر رہتی ہے بات کہ وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ لطیف ہے. اب آپ بتائیے کہ ایسے شخص کا طرز عمل کیا زمین و آسمان والے فرق والا نہیں ہو جائے گا؟ ایک شخص جس کے دل میں واقعتاً یقین بیٹھ گیا کہ یہ زندگی تو بہت ہی حقیر زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی تو آخرت کی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب ایک یہ ہے کہ صرف آخرت کا اقرار ہے، ہاں جی ہے، باعث بعد الموت ہے، مانتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک پوٹلی بندی ہوئی ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں رکھی ہوئی ہے علیحدہ. اس کے ہمارے سوچ سے، نقطہ نظر سے، ہمارے ویلیو سٹرکچر سے کوئی تعلق نہیں، تو کوئی نتیجہ واقع نہیں ہوگا. لیکن یہ یقین بیٹھ جائے دل میں تو پھر تو نتیجہ وہ نکلے گا جو حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں کاندھوں پر اپنے دست مبارک رکھے اور پھر جو فرمایا، کانوں کو شانوں کو پکڑ کر، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ بالکل منطقی نتیجہ ہے اس کا. اگر آخرت کا یقین پیدا ہو جائے، رسالت کا یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر اتباع نبوی جو ہے اس کے لیے کسی اس کو خارجی تحریک یا کسی واعظ اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر تو اس کے اپنے اندر سے جذبہ ابھرے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے. تو یہ جو ثمرات اور نتائج جن کو میں کہہ رہا ہوں ایمان کے، ان کی اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس سورت کے دوسرے رکوع کے اندر بحث ہوئی ہے 5 آیات میں. 5 آیات میں ان کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک دعوت کا اسلوب ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وہاں بھی کلمہ فا آئے گا. یہ 2 فا اس سورہ مبارکہ میں اس کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے، مستحضر رکھنے کے لیے بہت اہم ہے. بس اگر تم نے سمجھ لیا کہ ایمان کے ثمرات و نتائج یہ ہے تو ان کو عملاً اختیار کرو. تو یہ 4 حصے بن جائیں گے اس سورہ مبارکہ کے. اب اللہ کا نام لے کر اس کے مطالعے کا آغاز کیجیے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. میں نے عرض کر دیا الفاظ 5 صورتوں کے لیے تمہید کا کام دیتے. صرف یہ فرق وہاں ہے کہ کہیں یسبح للہ ہے، کہیں سبح للہ ہے، کہیں صرف ہے ما فی السماوات والارض، کہیں ما کو دوبارہ دوہرا کر لایا گیا ما فی السماوات وما فی الارض. اس میں در حقیقت ایک طرف تو زمانے کا احاطہ ہو گیا کہ فعل ماضی بھی آ گیا، فعل مضارع بھی آ گیا. فعل مضارع میں عربی میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. گویا کہ یہ جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے یہ ایک ایسی ابدی حقیقت ہے کہ جو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ہر آن ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی. زمانے کا احاطہ. قرآن مجید جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے منطقی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، لیکن اسی مفہوم کو وہ سادہ الفاظ میں کہ جو ایک دیہاتی بدو بھی سمجھ لیتا تھا ان میں بیان کرتا. ایک فلسفی اور منطقی کے لیے اسی میں اپنے لیے غور و فکر کا مواد موجود ہے، جسے ہم زمان و مکان کہتے ہیں. ایک اصطلاح ہے ٹائم اینڈ سپیس.
اب اس کا احاطہ کرنے کے لیے ہم اگر کوئی منطقی یا کوئی فلسافیکل ٹرمینالوجی اڈاپٹ کریں گے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن نے احاطہ کیسے کیا زمان کا؟ ماضی اور مضارع کو جمع کر دیا، زمانے کا احاطہ ہو گیا. ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کل مکان کا احاطہ ہو گیا. کل کون و مکان، سب کا احاطہ، جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے وہ اللہ کی ہر آن تسبیح کر رہا. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اس میں مرکزی لفظ تسبیح، تسبیح کے معنی کیا؟ ایک تسبیح وہ ہے دعویدار 100 دانوں والی جو ہم پھیرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کی گرداب اس پر ہم کرتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کس معنی میں اللہ کی تسبیح کر رہا؟ تو پہلے لفظ تسبیح سمجھیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. سبح یسبح کے معنی کسی شے کا تیرنا، خواب و تیرنا پانی پر ہو تو اس کے معنی ہوں گے پانی کی سطح پر برقرار رہے، ڈوبے نہیں. خواہ کسی مدار میں تیرنا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے مدار پر برقرار رہنا. یہ ہے سبح یسبح. یہی لفظ آیا ہے ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں، کل فی فلک یسبحون. یہ کل جتنے اجرام سماویہ ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر ہیں. یہ سبح یسبح. اب اس کو متعدی بنانا ہو، جیسے تیرنے سے تیرانا، یہ متعدی ہو گیا. کسی اور کو تیرانا وہ ہے تسبیح. کسی اور کو تیرانا، کسی اور کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، یہ تسبیح ہے. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ کہ جو اس کا مقام ملک بلند ہے، جو اس کا مرتبہ عالی ہے، اس پر اسے برقرار رکھا جائے. کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو. اسے کسی پہلو سے گرا کر مخلوقات کی صف میں کھڑا نہ کر دیا جائے. یہ نہ اب ہم کریں گے کیسے؟ اس کے لیے اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ تسبیح کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی پاکی بولنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. اب میں کبھی کبھی عجیب سا محسوس کرتا ہوں کہ یہ پاکی ناپاکی کا تصور اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ تصور کیا؟ لیکن یہ کہ ترجمے کی مجبوری ہے، وہاں ایک لفظ کی جگہ ایک لفظ لانا ہے، وہاں اس کی شرح کا موقع تو نہیں ہوتا. پاکی بولو اللہ کی، یا پاکی بولتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. معنی کیا ہے؟ یہ معنی ہے اس حقیقت کا اعتراف و اقرار و اعلان کہ اللہ تعالی کی ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی، ہر احتیاج، ہر ذوف سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ. نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی ہے. ایک ہستی کامل ہر اعتبار سے. اس کو کہنے کا ایک انداز منفی اسلوب ہے کہ اللہ پاک ہے ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے. یہ اسی کا منفی انداز ہے جس کا مثبت انداز کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہے. یہ اسی کا مثبت انداز ہے. یہ حمد ہے، یہ تسبیح ہے. اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. تسبیح سے میزان معرفت رب آدھی ہو جاتی ہے. یہ اعتراف کہ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے، ہر ذوف، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، یہ اللہ کی آدھی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی. اور جب آپ کو اس کے اندر اس بات کا رنگ پیدا کر لیا کہ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام، تمام اچھی ایٹریبیوٹس اسی کی ہیں، اور بتمام و کمال اس کی قدرت ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، علم ہے تو بکل شیء علیم ہے، حکمت ہے تو کامل ہے، اختیار ہے تو مطلق ہے. کسی اعتبار سے کسی صفت میں کوئی کمی کا پہلو نہیں ہے. بس یہی کل معرفت ہے اللہ کی جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے تسبیح و تعبیر. اسی لیے انہی جملوں کو ہمارے لیے خلاصوں کی حیثیت سے کہ ان کو رٹا کرو، دہرایا کرو. 33 بار کہو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ تو در حقیقت خلاصہ ہے معرفت ربانی کا. اچھا، اب تسبیح کا اگر یہ مفہوم ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کائنات کی ہر شے کس طور سے یہ تسبیح کر رہی. اس میں نوٹ کیجئے، ایک ہے تسبیح قولی، زبان سے تسبیح کرنا، جیسے میں نے کہا سبحان اللہ. ایک ہے تسبیح حالی، جس کو ہم یوں کہتے ہیں زبان حال سے تسبیح کرنا. یہ بھی ایک زبان ہے.
اب یہ کہ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دے رکھی ہو جس سے وہ تسبیح کرتی ہو اللہ کی، یہ چیز بھی بعید از امکان نہیں، اللہ ہی جانتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی نہ ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب تسبیح حالی کا جب میں ذکر کروں گا تو وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، یہ یقیناً اس سے علاوہ کوئی ہونی چاہیے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اس سے میں نتیجہ نکالتا ہوں کہ ہر شے کو اللہ میں کوئی زبان دی، اس کے آثار موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے ظاہر مقامات پر ذکر موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد کے ترانے الاپتے تھے رات کے پچھلے پہر تو پہاڑ بھی ساتھ شریک ہوتے تھے، پرندے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں تو صریح مذکور ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی مذکور ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضاء، ہماری اپنی یہ کھال جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس وقت ہم کہیں گے لما شہدتم علینا، یہ تمہیں کیا ہوا، ہمارے جسم کے اعضاء و جوارے ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس وقت وہ کیا کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا فرما دی جس نے ہر چیز۔ اب اس لفظ کل پر زور دے کر جب پڑھیں گے کل شے، وہ ہر شے کے لیے اللہ نے کوئی نوٹ پر کوئی گویائی رکھی ہوئی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہ۔ تو یہ چیز تو وہ ہے جو سمجھ میں آ گئی، جو سمجھ میں نہیں آئی دوسری جو تسبیح ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، وہ تسبیح عملی کہہ لیں، تسبیح حالی کہہ لیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر یہاں کوئی تصویر لگی ہوئی ہوتی اس وقت کسی مصور کا شاہکار، تو وہ تصویر اپنی زبان حال سے یا تو مصور کے اناڑی پن کی گواہی دے رہی ہوتی یا اس کے کمال فن کی شہادت دے رہی ہوتی۔ کوئی مصنوع، کوئی میز جو کسی بڑھئی نے بنائی ہے، وہ یا اس کے اناڑی پن کا ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت ہم کہیں گے، یا یہ کہ وہ اس کے کمال فن کی گواہی دے گی اپنی زبان حال سے۔ اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا بنانے والا، میرا پیدا کرنے والا ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی۔ کوئی شے ہے جیسے کہ چیلنج کیا گیا ہے سورہ ملک میں، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم اس پوری کائنات میں نگاہ دوڑاؤ، بار بار چیزوں کو دیکھو، تمہیں کہیں کوئی رخلہ، کوئی کمی، کوئی عیب کہیں کوئی نظر آتی؟ اگر نہیں ہے تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تم کہیں بھی نشاندہی نہیں کر سکو گے۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے کہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ المصور ہے تو اس کی مصوری جو ہے بے عیب ہے، وہ الخالق ہے تو اس کی تخلیق جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے طور پر آئے ہیں سورہ حشر، جس میں کہ یہ وہ بھی اسی مجموعے کی صورت ہے، اور اس میں سب سے بڑا گلدستہ اللہ کے ناموں کا آیا ہے۔ ایک آیت میں 8 اللہ کے نام، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہیں اور نہیں ملے گا۔ پہلی آیت میں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ اب دیکھو جو اصغر گونڈوی مرحوم نے جو شعر کہا کہ ردائے لالہ و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، یہ سب اسی کی خلاقی ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ سعدی نے کہا برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ تو یہ ہے دیکھنے والی آنکھ چاہیے، تمہیں محسوس ہوگا دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز۔ اگر وہ باطنی سنیدن حاصل ہو جائے انسان کو تو وہ گویا کہ ہر شے کو سنے گا یہ کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ، کائنات کی ہر شے جو ہے گویا کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب یہاں جو بات نوٹ کرنے کی، یہ بات میں نے تقریباً ہر سورت کے درس کی شروع میں دہرائی ہے، یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں چونکہ ایمان کی بحث آگے آ رہی ہے، قرآن مجید نے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دونوں راستوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ذرا اہم موضوع ہے، اس پر توجہ کیجئے
ایک راستہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں ایکسٹروورٹس کہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا رجحان خارج ہی کی طرف رہتا ہے، وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں. وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ دوسرا رجحان ہے، انٹروورٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں، اپنے اندر مگن رہتے ہیں، غور و فکر کا مادہ زیادہ ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کی زیادہ انہیں خواہش نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ضرورت کے تحت ملنا جلنا ہے، باقی وہ خود اپنی دنیا میں مست. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ دوڑتے ہیں باہر مجلس میں، محفل میں، بہت ٹاکیٹیو ہوں گے، گفتگو خوب کریں گے، مجلسی آداب ان کو خوب آتے ہیں، وہ باہر جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے. یہ دو مزاج ہیں. ایمبیورس وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ان دونوں کے اندر توازن ہو، وہ بہت شاذ ہوتے ہیں. اب ایک اللہ کا جاننے کا راستہ ایکسٹروورٹس کے لیے وہ کیا ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ غور نہیں کرتے؟ زمین کیسے بچھا دی گئی، آسمان کیسے اونچا کر دیا گیا، اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ کس طرح وہ اپنے انوائرنمنٹ کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ جس میں اسے رہنا ہے، کس قدر مطابقت اس کے جسم کی. اس کے پاؤں کو دیکھو کتنے چوڑے چوڑے ہیں کہ وہ ریت میں دھستے نہیں ہیں. وہ ایک ایک ہفتہ جو ہے پانی نہ ملے گزارا کرتا ہے. گردن اتنی اونچی دی ہے کہ اونچی سے اونچا بھی اگر کوئی کیکر کا درخت ہے تو اس سے بھی وہ اپنے کچھ نہ کچھ پتے اور کچھ کانٹے چبا کے اپنے لیے غذا حاصل کر لے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ماحول کے ساتھ سازگاری. آخر کس کی ہے یہ؟ کس کی حکمت کا ظہور ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچان. خارج میں مشاہدہ کرو اللہ کی صنائی کا، خلاقی کا، اس کی تخلیقی قوت کا، اور اس سے اللہ کی عظمت کا ایک تصور، اس کا ایک نقش تمہارے دل پہ قائم ہو. ایک یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تمہارے اندر سب کچھ ہے. اب یہ مجھے یاد آ رہا ہے شعر حضرت بیدل کا، عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ. وہ چونکہ خود اس دوسری قسم کے انسان تھے، انٹروورٹس، لہذا ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ باہر کی سیر کرنے والے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. کوئی لارس گارڈن کی سیر کو جا رہا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں ذرا، وہ یہ کہتے ہیں ہوس ستم است گر ہوست کشد کہ بے سیر و سرو سمندرا تجھے گنچا کم نہ دمیدئی درے دل کشا بچمندا. کتنے ظلم کی بات ہے کہ تم گھومتے پھرتے ہو، کہیں کسی باغ کی سیر کرتے ہو، کہیں پھولوں کا منظر دیکھتے ہو، خوش ہوتے ہو. اے خدا کے بندے، تیرے اپنے اندر ایک چمن آباد ہے، کبھی اپنے دل کے دروازے کھولو تو صحیح. تجھے غنچہ کیوں نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا، اپنے دل کے دروازے کھولو، کبھی اس باطنی چمن کی سیر کرو. لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اگرچہ دونوں کی وفی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون، تو بھائی اپنے وجود کے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں، تم دیکھتے تھے. تو ایک نشانیاں ہے آفاقی، ایک ہے یہ انفسی نشانیاں، وہ اپنے اندر جھانک کر. لیکن یہ کہ انسانوں کی عظیم اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو خارج کے مشاہدے سے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا آغاز بھی تھا. یہ فزیکل سائنسز، یہ سب کیا ہے؟ در حقیقت اس خارج کا مطالعہ ہے. مختلف فزیکل فنومینا ہے. آپ فزکس کو لے لیں، کیمسٹری کو لے لیں، جیولوجی کو لے لیں، اسٹرانومی کو لے لیں، یہ سب کیا ہے؟ خارج کا مطالعہ ہے. اور اس کا کتنا مواد انسان نے جمع کر لیا ہے. اب اسی کے حوالے سے اللہ کی عظمت کو پہچانو، اس کی قدرت کا کوئی تصور قائم کرو، اس کی حکمت بالغہ کا کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم کرو، تو یہی معرفت ربانی. تو یہاں اس لیے یہ تمہید بنی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے. خلاصے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کی. اب یہاں غور کیجئے، بادشاہی ڈی فیکٹو ڈی جورے دونوں اعتبار سے کس کی ہے؟ کائنات کس نے پیدا کی؟ اس نے پیدا کی. حکومت کا حق پھر کس کو حاصل ہے؟ اسی کو حاصل ہے. ڈی جورے وہی ہے پادشاہ حقیقی. جو کوئی اپنی حاکمیت کا تخت جما کر بیٹھا ہے وہ باغی ہے اللہ کا، اس لیے کہ کائنات اس کی ہے، تخلیق اس کی، لہذا ملکیت بھی اس کی، بادشاہی اسی کی. لا یشرک فی حکمہ احد،
لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے۔ کبھی غور کیجئے اس پوری کائنات پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ خود انسانوں میں بغاوت ہے، لیکن ہر انسان غور کرے اس کے اپنے وجود میں کس کا حکم جاری و ساری ہے۔ یہ دل کس کے حکم سے حرکت کر رہا ہے؟ یہ جب بند ہوتا ہے تو کیا تم اس کو شروع کر سکتے ہو دوبارہ؟ یہ تمہاری عطریہ کس کے قانون کے تحت حرکت کرتی ہے؟ تمہارا ایک ایک روح جو ہے کس کے قانون میں جکڑا ہوا ہے؟ جسم کے کسی حصے پر لاش نہ چاہو کہ آپ روزانہ صبح رہے، لیکن یہ کہ وہ تو اگلی صبح پھر برآمد ہو جائے، آپ کی جان کے لیے مصیبت، چاہے آپ کو پسند ہو چاہے نہ۔ وہ تو اس لیے کہ وہ آپ کے حکم کے پابند نہیں ہے، وہ کسی اور کے حکم کے پابند ہے۔ ہمارے اپنے وجود کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جس میں ہمیں اختیار دیا گیا، اما شاکرم و اما کفورا۔ وہ جو ہمیں عقلی کی گاٹھ ملی، انہوں لے کے ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے کہ ہم چما دیگرے نیست، میری مرضی، میری پسند، میرا اختیار۔ ورنہ یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے کیا تم اور کیا تمہاری مرضی، جکا ہوا ہے تمہارا ایک ایک روح، ایک ایک سیل جو ہے تمہارے وجود کا، تمہارے ٹیشوز کا، کسی اور کے قانون کا تابع ہے، تمہارا تابع نہیں۔ تو لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی اسی کی، ڈی جورے بھی ڈی فیکٹو بھی۔ اسی میں اصل میں پیارے الفاظ ہیں، وہ لارڈس پریئر جو ہے عیسائیوں کی، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ زمین میں بغاوت ہو گئی ہے، انسان نے سرکشی کی ہے، وہ خدا کے حکم کو پسے پش ڈالتا ہے۔ تو جیسے یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ سب تیرے حکم میں جکڑے ہوئے اللہ، اسی طرح اس زمین میں بھی تیری ہی حکومت قائم ہو جائے۔ Thine kingdom come, thine will be done، تیری مرضی پوری ہو، تیری حکومت قائم۔ آسمانی بادشاہت جو ہے اس کی خبر حضرت مسیح علیہ السلام دے رہے تھے۔ اور اس حق کا لفظ جو ہے اس کی بھی میں نے پہلے تشریح کی ہے، پھر جمع دو، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک شکر اور دوسرے ثنا۔ دونوں کو جمع کریں گے تو لفظ حمد وجود میں آئے گا۔ یہ قرآن مجید کا اور ہمارے دین کا، اس کی حکمت کا اہم ترین لفظ ہے۔ شاید کبھی آپ نے غور نہ کیا، اور کیا وجہ ہے کہ حضور کا اسم گرامی بھی اسی لفظ سے ماخوذ، محمد، دوسرا اسم گرامی احمد، تیسرا اسم گرامی حامد، یہ ایک ہی لفظ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور حمادون، یہ امت جو ہے پوری، یہ حمادون ان کو کہا گیا، بہت ہی حمد کرنے والے۔ اور حضور کی ایک شان وہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگی، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، حمد کا جھنڈا اس روز میدان حشر میں میرے ہاتھ میں، میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ اور بڑے پیارے الفاظ ایک جگہ آتے ہیں کہ اس روز جو تعریف میں اللہ کی کروں گا، جو حمد کروں گا، وہ آج نہیں کر سکتا۔ بڑی معقول بات ہے، منطقی بات ہے۔ حمد آپ کریں گے کسی شے کی، اس کی معرفت کے مناسبت سے، جتنی گہرائی اور گہرائی میں اس کی پہچان آپ کو حاصل ہو گئی ہے، اتنی ہی تو اس کا وصف آپ بیان کر سکیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے تو جیسے کہ سورہ والضحیٰ میں کہا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر گھڑی جو آنے والی ہے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو آپ کے اس معرفت کی گہرائی اور گہرائی میں بھی اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ معرفت جس اپنے زیرج کو پہنچی ہوئی ہوگی اس دن، اس کے اعتبار سے جب حمد کریں گے تو فرمایا اس روز جو حمد میں اللہ کی کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ تو حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی شکر کل اللہ کے لیے، اس لیے کہ جو کچھ ہے اسی کا عطا کردہ ہے، ہمارا وجود اس کا عطا کردہ، اس وجود کے ساتھ جو صفات ہے اس کی عطا کردہ، علم ہے تو اس کا عطا کردہ، کوئی قوت و ارادہ ہے اس کا عطا کردہ، ہمیں اگر رزق دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، ہماری ضروریات بہم رسانی فرماتا ہے تو وہ اس کا کام ہے، لہذا شکر کل کا کل اس کے لیے۔ اور دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی شے سے براہ راست آپ کو نفع حاصل ہوا، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی، احتیاج پوری ہوئی، تکلیف رفع ہوئی، تب آپ لفظ شکر استعمال کرتے ہیں۔ اور جب کوئی چیز اپنی جگہ پر آپ کو محسوس ہو کہ بہت اچھی ہے، چاہے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں۔ ان دونوں اعتبارات سے کل قابل تعریف چیزیں وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی ہے۔ اس کائنات میں کسی شے میں حسن نہیں ہے، وہ حسن خداوندی ہے جس کا کہ ظہور ہو رہا ہے اس شے کے ذریعے سے۔
ہم پھول کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے جو اصل میں ایمانی کیفیات ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں۔ پھول کو دیکھا، پھول کی تعریف نہیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ پھول کو دیکھا ہے اور تسبیح اللہ کی کر رہے ہیں۔ پانی پیا ہے، پیاس بجھ گئی ہے، جان جو آئی ہوئی تھی لبوں پر، اب دوبارہ جو ہے وہ معلوم ہوا کہ جان پھر وجود کے اندر جم گئی ہے۔ اس میں بھی پانی کی کوئی نہ شکریہ ہوگا، نہ اس کا کی حمد ہوگی، نہ اس کا کوئی اس کی تعریف کی جائے گی۔ الحمدللہ، وہ حمد اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا۔ تو شکر اور صلاح کل کی کل اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے یہ ایک ہی آیت میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر کتنے مختلف انداز میں ہو رہا اور کس طرح ایک ہی آیت نے اس کو کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک صفت کا خاص طور پر ذکر، یہ میں بعد میں نوٹ کراؤں گا، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے دو صفات کا قرآن مجید سب سے زیادہ زور دے کر اور تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ایک قدرت، ایک علم۔ هو علی کل شیء قدیر، ہوا بے کل شیء علیم۔ اس کا ایک خاص سبب ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں لفظ کل کو میں چاہتا ہوں کہ ذہن نشین کر لے۔ اللہ کی صفات کے ضمن میں یہ لفظ ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ اس کی شرح کیا ہے؟ دیکھیے، معرفت خداوندی کے دو حصے کیجئے، معرفت ذات، معرفت صفات۔ ذات ہمارے فہم سے، تصور سے، وہم سے بانا تک، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لہذا وہ تو آؤٹ آف باؤنڈز ہو گئی، وہ حصہ تو ہمارے دسترس سے باہر ہے۔ بڑا پیارا شعر یاد آ گیا ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا اپنا شعر ہے یہ، مرحوم کا، اگرچہ وہ شاعر نہیں تھے، نہ شاعر کی ایسے مشہور تھے، لیکن یہ کہ ایک روز ایسے ہی بیٹھے ہوئے گفتگو میں ان کی زبان سے الفاظ نکلے گئے، لگے یہ تو شعر ہو گیا۔ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہماری پہنچ سے بیونڈ اور ریچ، لیکن اللہ کی ذات کے آثار ہیں یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، یہ آثار جو ہم دیکھ رہے ہیں انہی کے حوالے سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو ذات خارج از بحث، اب رہ گئی صفات۔ صفات کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے کیفیت، ایک ہے کمیت، ایک اس کی کوالٹی، ایک کوانٹٹی۔ ہم یہ تو جان سکتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن ہے؟ اب اس کتنے کے لیے تو اپنا ذہن کا جو ہے وہ کتنی وسعت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس تو سمجھئے کہ وہ سناروں والی ترازو ہے جس میں تولے اور ماشے تو تل سکتے ہیں، لیکن یہ ٹنوں کو کیسے تولے؟ اور اس کی قدرت تو اتھا، بے نہایت، بے حد و حساب، تو وہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ اس کا علم کتنا علم، کیسے جان سکتے؟ اس کی حکمت کتنی حکمت۔ تو معلوم ہوا کہ صفات میں سے بھی اس کی کیفیات ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو کمیت کا پہلو ہے وہ ہمارے دائرے سے باہر۔ اچھا، یہاں پر لفظ کل ہماری پناہتا ہے، ہوا بے کل شیء علیم، ہوا علی کل شیء قدیر۔ اسی کو آپ انگریزی میں اومنی کے لفظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں، اومنی پوٹنٹ، اومنی شلٹ، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ، ہر قدرت رکھنے والا، کل علم رکھنے والا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت پر چلیے، عجیب انداز ہے یہاں پر، میں چاہتا ہوں کہ اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اتنا وقت لے کر آیت کی شرح کر رہا ہوں، ایک یہ کہ اگر یہ زبان کا حجاب نہ ہوتا اور یہ آیت آپ سنتے ہی آپ کے دل پر جا کر لگتی یا اترتی اور اس کے بعد اگلی آیت آتی، ان کا جو تسلسل ہوتا اس کی ایک سے کیفیت پیدا ہوتی۔ هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن۔ تو کیسی تعجب کی بات ہے کہ کوئی تم میں سے انکار کر رہا ہے، کوئی ماننے والا ہے۔ پیدا اس نے کیا سب کو، ابو جہل کا پیدا کرنے والا بھی وہ، اور اس کو اس کا انکار نہیں تھا، مانتا تھا کہ اے نبی ان سے پوچھئے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ مانتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں، یا اللہ کی توحید کے منکر ہیں، یا اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں،
هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تو کوئی تم میں سے کافر ہے، کوئی ماننے والا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس فرق و تفاوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس کا عظیم الشان فرق واقع ہونے والا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے میں بڑی یہاں ایک دھمکی کا انداز ہے، جیسے کوئی بزرگ کسی بچے سے کہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتوں کو۔ اب اس میں جو غضب پنہا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، جو غصہ ہے اس کے اندر، کہ تم اگر نہیں مان رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ تم نے انکار کیا اور تم نے سرکشی کی اور تم نے بغاوت کی، ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ طرز عمل۔ اچھا، اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، جو ماننے والے ہیں انہیں اگر اس ماننے کی وجہ سے مشقتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ان کے زخمی دلوں پر مرہم بن کر یہ رکھا جائے گا، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم پر بیت رہا ہے، ہمارے لیے جو کچھ جھیل رہے ہو، ہمارے لیے جو تانے تم نے برداشت کیے، ہمارے لیے جھوٹ تک کا الزام تم نے گوارا کیا، ساحر کذاب تک کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی چھریاں چل گئی ہوں گی قلب مبارک پر، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کہا یہ ایک عجمی غلام کو اپنے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، اس سے صبح شام ڈکٹیشن لیتے، اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، ہمارے اوپر کے دوست جماتے ہیں کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے مجھ پر۔ یہ ساری باتیں کس کے لیے سننی پڑ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر جو پتھراؤ ہو رہے ہیں، جو کچھ بلال کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ خباب بن الارت کے ساتھ ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اب ان کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد تم ہماری نگاہ میں ہو، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم پر بیت رہی ہے۔ تو یہ ان کے لیے اور رنگ ہے اس کا، اور ان کے لیے تہدید کا انداز ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ نہ سمجھنا کہیں اکاؤنٹ فار نہیں کرنا پڑے گا اپنے طرز عمل کا، کہیں کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، ایک ایک چیز کا تم سے حساب لے لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا بھرپور بدلہ تمہیں مل کر رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ ایک بڑی دقیق بحث ہے جس کو میں اب اس وقت حیران ہوں کہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو آخر تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ۔ یہ حق کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، حق کے عربی زبان میں 4 معنی آتے ہیں۔ ایک حق وہ شے جو فی الواقع موجود ہو، جس کو ہم کہتے ہیں یہ حقیقی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل وہ شے ہے جو موجود نہیں ہے حقیقت میں لیکن نظر آ رہی ہے۔ شراب ہے، باطل ہے، نظر نہیں آ رہا، پانی لیکن نظر آ رہا ہے، پانی ہے نہیں، نظر آ رہا۔ تو حق اور باطل کا تقابل اس اعتبار سے۔ ایک حق کا لفظ آتا ہے اخلاقی اعتبار سے، فلاں کا فلاں پر یہ حق ہے، یہ سماجی اخلاقی حقوق ایک دوسرے پر جو آ جاتے ہیں۔ تیسرا حق کے معنی ہے وہ شے کہ جو پرپز فل ہو، جس میں حکمت ہو۔ اس کے مقابلے میں باطل وہ ہے جو بے مقصد ہو، بیکار ہو، اس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ کے مابین منطقی ربط کو نمایاں کرنے کے لیے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا درس ہے، ہو چکا وہ ٹیلی ویژن پر اور میثاق میں چھپ بھی چکا، اس کا مطالعہ ممکن ہے بہت سے حضرات نے کیا ہو۔ اس میں دیکھیے لفظ آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور پھر مزید غور و فکر کرتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مزید غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ الٹپ نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک تصور وہ بھی ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوتا کیا ہے۔ کبھی کوئی سکہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر دلی کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں، اور دلی کے تخت پر جو بیٹھا تھا وہ جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کہاں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کوئی دمڑی کو محتاج تھا اور وہ لکھپتی بن گیا، کوئی لکھپتی تھا وہ ایک نوالے کے لیے اس وقت جو ہے ترس رہا۔ یہ کیا ہے تماشا؟ معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے اپنے کھلونوں سے، کبھی کسی چیز کو اٹھایا، کبھی پٹس دیا، بس ایسے ہی کھیلنے والا کھیل رہا ہے۔
ایک تصور یہ بھی ہے، ہندو مائتھولوجی میں رام کی لیلا کہا گیا، یہ بیٹھا ہوا رام کھیل رہا ہے، اس کا کھیل ہے، اس سے زیادہ کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسٹرن مائتھولوجی میں بھی یہ گریک اور رومن کہ دیوتاؤں کا تصور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑا ایمفی تھیٹر ہے، یہ پہاڑ جو ہے یہ در حقیقت تھیٹر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسٹیڈیمز جو ہوتے ہیں ان کی وہ سیڑھیاں اس طریقے سے اٹھتی چلی جاتی ہیں، وہاں تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے دیکھتے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا ہی محبوب مشغلہ تھا غلاموں کو شیروں کے سامنے ڈال کر ان کی چیر پھاڑ کا منظر دیکھنا۔ انہوں نے کہا ایسے ہی وہ بیٹھے ہوئے دیوتا پہاڑوں کے اوپر شرابیں پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور انسانوں کو دکھوں میں مبتلا کر کے تماشا کرنا، یہ بھی تصور ہے۔ لیکن اسلام کا تصور یہ نہیں ہے۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ما خلقت ھذا باطلا، اس کے فوراً بعد ذہن منتقل ہوتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ بے مقصد محض کھیلنے کے لیے کام کرے، تو پاک ہے اس سے، تو نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ ایک سیریس کریشن ہے، یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، پرپسفل ہے۔ اور اب اس پر غور کیجئے گا، کڑی سے کڑی یوں جڑتی ہے کہ اس کائنات پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی، انسان اس کا مرکزی وجود ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پیدا کیا اس نے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں تمہارے لیے، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو اس پوری کریشن کا مرکزی وجود انسان، لیکن خود انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ یہاں پہ کوسچن مارک آ جائے گا۔ انما الدنیا، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، فائدہ اٹھاؤ اس سے، یہ تمہارے لیے متاع ہے، یہ متاع بنداؤ مل کے خداست، اس کو برتو استعمال کرو، لیکن خود سوچ لو کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ یہ یہاں سے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت کو ذہن کو یوں منتقل کیا گیا، وہی مضمون یہاں ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی حق کے سارا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے کیا ہی اچھی کی، بہت ہی عمدہ۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے ایولیوشن نے کم سے کم یہ چیزیں تو ہم پر واضح کر ہی دی ہیں کہ وہ ٹری آف ایولیوشن کے ٹاپ پر کھڑا ہومو سیپینس، اس کا یہ سیدھا قد، اس کی یہ تمام جو سینس آرگنز ہیں ان کا اس طریقے سے سامنے آ کے جمع ہو جانا، ان میں سے ایک ایک چیز کی حکمتوں پر غور کیجیے۔ یہ نقشہ کشی جو ہے اس کی ہے، مصور کون ہے؟ صورکم فاحسن صورکم، لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہے اگلے ٹکڑے میں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ سب بس ایک بساط ہے بچھی ہوئی، کھاؤ پیو حیوانوں کی طرح اور اس کے بعد تم ختم، نہیں، تمہیں لوٹنا ہے، آنا ہے، جواب دہی کرنی ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اگر وہ نہ ہو تو واقعہ یہ کہ یہ زندگی بے معنی نظر آئے گیا، پھر تو حیوان کی سطح پر انسان زندگی بسر کر رہا، خیر اور شر کے لیے سرے سے کوئی بنیاد ہی پھر نہیں آتی۔ اخلاقیات کے لیے جو کانٹ نے تسلیم کیا کہ پہلی کتاب اس نے لکھی کرٹیک آف پیور ریزن، اس میں ثابت کر دیا کہ منطق کے ذریعے سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا، لیکن اب اس کے بعد دوسری کتاب لکھی کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، جس میں یہ ثابت کیا کہ اخلاق انسانی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ انسان اللہ کو نہ مانے۔ اس کو عام طور پر مورل لا، مورل آرگومنٹ کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اس مورل آرگومنٹ کو استعمال کیا ایمان بالآخرہ کے لیے، کہ یہ جو تمہارے اندر نیکی اور بدی کا ایک احساس ہے، تمیز ہے، یہ نیکی اور بدی بیکار ہے اس دنیا میں، اس اعتبار سے کہ عام طور پر نیکوکاروں کو یہاں پر مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، سچ بولنے والے کے لیے زندگی اجیرن ہو جائے گی، جھوٹ بولنے والا ہر ایک کو راضی رکھے گا، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سچ اور جھوٹ کیا ایک اصول آپ اپنا لیجئے کہ اس کو میں نے ہر صورت قائم رکھنا ہے، تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جائے گے۔ اور بے اصولہ شخص جس وقت جو چیز جو داؤ لگ جائے وہ اگر لگائے گا حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، اس کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا تو پھر
اگر تو آخرت نہیں ہے تو پھر یہ نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے یہ عبث ہے، بیکار ہے۔ اس دنیا کے اعتبار سے تو اس کی صحیح توجیہ نہیں ہوتی۔ اس کی صحیح توجیہ اسی سے اتنا ممکن ہے کہ اس کے نتائج نکل کر رہیں گے، گندم از گندم میں روزت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو۔ دنیا میں نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے الٹا ہو جا، لیکن یہ کہ ایک وقت آ کر رہے گا جب لوٹو گے کہ گندم سے گندم ہی اگی ہوئی ملے گی، اور جو سے جو ہی اگے ہوئے ملے گے، اور کانٹے بولتے تو کانٹے ہی وہاں کاٹنے پڑیں گے، جس کو حضور نے یوں تعبیر فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اب دنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ چوتھی آیت، یعلم ما فی السماوات وما والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، ایک صفت ہے اللہ کی، صفت علم، جس کو یہاں 3 پیرایوں میں بیان کیا گیا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، میں عرض کر چکا ہوں کہ سماوات اور ارض، اس کو قرآن استعمال کرتا ہے کل کون و مکان، جو کچھ کل کون و مکان میں ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ بتائیے اس سے باہر کون سی بات رہ گئی؟ بات تو مکمل ہو گئی، اس کے علم میں ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ لیکن اسی کی ایک سیکنڈ ڈائمنشن ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ اب یہاں بھی بات مکمل ہو گئی۔ کافی طویل عرصے تک میں نے چونکہ ان صورتوں کا درس دیا ہے بار بار، اور ہر مرتبہ کوئی مجھے ایک نئی چیز نظر آتی ہے، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ پہلے میں درس دے چکا ہوں، یہ بات سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ ایک تیسری حقیقت منکشف ہوئی، ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ واللہ علیم بذات الصدور، یہ تو وہی بات ہو گئی نا، جو تم چھپاتے ہو وہی تمہارے سینوں میں ہے نا۔ تو اس کا تو مطلب ہے تکرار محض ہے۔ یہ ایک اشکال تھا میرے ذہن میں، تکرار محض جو ہے وہ حسن نہیں ہے عبارت کا، وہ عیب ہے۔ تو ایک خلش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا۔ جب یہ حقیقت سامنے آئی، جب انسان ظاہر کرتا ہے چھپاتا ہے، یہ اس کی شعور کی سطح پر ہو رہا ہے۔ میں نے شعوری طور پر کسی چیز کو چھپایا اور شعوری طور پر کسی چیز کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، یہ اور لیول ہے۔ لیکن ایک تھرڈ لیول وہ ہے جس کا خود مجھے پتا نہیں ہے، وہ میرے شعور کی سطح پر نہیں ہے۔ میرے تحت الشعور میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ابال ہے، کیا طوفان اٹھ رہے ہیں، بسا اوقات انسان کو اپنے اس سب کانشس مائنڈ کا خود تصور نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو تو وہ بھی معلوم ہے کہ جس کا شعور تمہیں خود حاصل نہیں ہے، کہ تمہارے سینوں کے اندر کیا کچھ ہے، تمہارے اندر مخفی جو بھی محرکات عمل ہے وہ کیا کیا ہے، تمہارے تحت الشعور سازشیں اور کیا حلیے پک رہی ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں ارادہ آ جائے گا، ارادے میں شعور ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جسے تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جسے کہ تم ظاہر کرتے ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تمہارے تحت الشعور کے اندر جو کچھ مخفی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہاں تو ذات و صفات باری تعالیٰ کا ایک ذکر 4 آیات میں ختم ہوا۔ اب ہماری رفتار آگے تیز ہو جائے گی، گھبرائیے نہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، یہ 2 آیات اب آ رہی ہے رسالت سے متعلق بہت اہم بحث پر مشتمل۔ کیا تم تک پہنچی نہیں خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ اب دیکھیں، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، مکی صورتوں میں تفصیل سے ان قوموں کا ذکر آ چکا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون۔ یہ 6 اقوام وہ ہیں جن کا بتکرار و اعادہ قرآن مجید میں ذکر آیا۔ یہاں صرف اشارہ کرنا ہے، کسی کا ذکر نہیں، ان کا ایک خلاصہ نکالا جا رہا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ اس انکار کی پاداش ایک تو وہ تھی جو دنیا میں بھگت چکے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، نسیم منسیہ ہوئے، ختم کر دیے گئے، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ قطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کافروں کی جڑ کاٹ دی گئی، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ اور ہمارے بھی کم سے کم ایک حصے پر اسی نوعیت کا عذاب آ چکا ہے کہ ایک ملک جس پر 800 برس حکومت کی تھی مسلمانوں نے، آج وہاں وجود نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، جو آپ کو قوم
ہود اور قوم سمود کے بارے میں قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اب تمہیں ان کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں، بس کوئی اقبال کسی وقت گیا اور قرطبہ میں بیٹھ کر خون کے آنسو رو کر آ گیا، لیکن یہ کہ اب وہاں غلغلوں سے جن کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہ نقشہ یہ آنسو دھو کر آ گیا۔ رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ جاتے ہوئے انگلستان جب جزیرہ صقلیہ کے قریب سے جہاز گزرا ہے تو خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ۔ تو ایک وہ پورا علاقہ، کتنی عظیم سلطنت، کتنی عظیم تہذیب، کتنا بڑا تمدن، کیا وہاں کے علوم اور فنون۔ اب یہ کہ سوائے کھنڈرات کے کچھ نہیں، لا یرا الا مساکنو، یہ تو ہے دنیاوی صدا۔ فذاقوا وبال امرہم، ذاقوا فعل ماضی ہے، وہ چکھ چکے اپنے کیے کی سزا، لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اصل دردناک عذاب تو ابھی ان کے لیے ہے جو آخرت کا ہے۔ وہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو کہیں زیادہ بھاری اور کہیں سخت ہے۔ وہ تو جو بھی مرے مر گئے، قوم نوح اگر ڈوب گئی ڈوب گئی، ڈوبنے والے شخص کو 2-4 منٹ ہی تکلیف میں گزارنے پڑتے ہوں گے نا، اس سے زیادہ کیا ہے؟ وہ عذاب کے جو ابدی ہے، جس کی سوزش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہم، جیسے کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم اور نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ چمن جو ہے وہ برقرار رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اچھا، اب یہ تو داستان ہے، وہ لمبی چوڑی داستان ہے، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ مومنون میں، کتنی مرتبہ سورہ شورا میں وہ 6 داستانیں آئی ہیں، ایک آیت میں صرف ریفر کر دیا۔ اصل بات آ رہی ہے اگلی آیت میں، اور کا یہ حشر کیوں ہوا، سبب کیا تھا؟ ذالک بانہ، یہ اس لیے بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ۔ بینات جمع ہے بینہ کی، بینہ مؤنث ہے بین کا، بین آپ کا لفظ بولتے ہیں، آپ خود بولتے ہیں اپنی زبان میں، بڑی بین سی بات ہے جو بالکل روشن ہو، از خود روشن ہو، جسے کسی دلیل کی حاجت نہ ہو، کسی ثبوت کی ضرورت ہو، بڑی بین سی بات ہے۔ تو بینہ اور بینہ اس کی جمع بینات، ان سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ معجزات بھی جو لے کر آئے وہ بھی بالکل چونکہ روز روشن کی طرح حقیقت کو عیاں کر دینے والے ہوتے تھے۔ پھر یہ کہ جو تعلیم انبیاء کی تھی وہ لوگوں کی فطرت کی بالکل اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آتی تھی، لہذا بینات ہے، جانی پہچانی شے تھی۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، نوٹ کیجئے اس جملے کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہماری طرح کے انسان، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان، وہ جو ہندوؤں نے نقشے گھڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی ناک جو ہے وہ ہاتھی جیسی بنا رکھی ہے، کسی کے ہاتھ جو ہے وہ 15-20 دکھا رکھے ہیں، تو یہ بھی اصل میں وہ انسانی ذہن کا وہ تصور کہ کوئی سپر نیچرل ہستی، کوئی جس کے ہاتھ سے 2 ہاتھ کمائے ہیں، 2 ہی دیوتا کے ہوئے تو کیا کمال ہوا دیوتا کا، اس کے کم سے کم 20 ہاتھ تو دکھاؤ تو نظر آئے کہ واقعی دیوتا ہے۔ لیکن یہ کہ رسول جب بھی آیا وہ تو بشر تھا، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، ہارون تھے، محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں وہ بڑے بوڑھے بھی ہوں گے جنہوں نے ان کا بچپن دیکھا ہے، گرلیوں چلتے دیکھا، وہ بھی ہوں گے کہ جن کے سامنے وہ پروان چڑھے پلے بڑھے، وہ کھاتے پیتے رہے، دودھ پیا انہوں نے، اور اسی طریقے سے کاروبار کیا۔ مال ھذا الرسول یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے بازاروں میں گھومتے پھرتے، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، تو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے رہے، 40 برس تک تو ہم دیکھتے رہے انہیں کہ یہ کاروبار کرتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے، سودے کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ انہیں کیسے مان لیا جائے کہ یہ ہماری ہدایت پر مامور کیے گئے؟ یہ ہے نبیوں اور رسولوں کے باب میں سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ٹھوکر جو ہمیشہ انسان نے کھائی۔ لیکن ذرا سی بات ہے، تھوڑی سی، میں اسے کسی فرقے وارانہ انداز میں نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، اس حقیقت کو یہاں نوٹ کرتے چلیے۔ بیماری ایک ہی ہوتی ہے، ظہور مختلف شکلوں میں ہو جاتا ہے۔ خون خراب ہے، پھوڑا کبھی ادھر نکل آئے گا، کبھی ٹانگ میں نکل آئے گا، وہ اصل میں جڑ ایک ہی ہے۔ یہی بیماری ہے جس کے ظہور 2 مختلف شکلوں میں ہوئے۔ رسولوں کی موجودگی میں ان کی بشریت اٹل تھی، لہذا ذریعت کی بنیاد پر ان کی نبوت کا انکار کیا گیا۔
ماں باپ جو زمانہ ہے اس میں وہ بشر اب سامنے نہیں ہے. جنہوں نے رسول مانا ان کی اکثریت نے ان کی بشریت کا انکار کیا. بات تو ایک ہی ہے. گویا کہ انکمپیٹیبل ہیں یہ دو چیزیں، بشریت اور نبوت و رسالت. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل نہیں سکتی، جڑ نہیں سکتی. اس کی بنیاد پر انہوں نے رسالت کا انکار کیا اور رسول ماننے والوں نے بشریت کا انکار کیا. ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے خدائی میں شامل کر دیا. وہ تو تثلیث ہو گئی نا، تو خدائی میں شامل ہے، خدائی ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا حلول کیے ہوئے ہیں. وہ بشریت سے نکال کر انہوں نے الوہیت میں شامل کر دیے. کچھ اور ہیں جو وہاں تک نہیں پہنچتے، لیکن بہرحال وہ بشریت کا لفظ جو ہے وہ انہیں بھی گالی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا جائے. تو بات وہی ہے کہ رسالت اور بشریت کے مابین استبعاد، ان دونوں کو بعید سمجھنا، ان دونوں کو irreconcilable سمجھنا، ان دونوں کو انکمپیٹیبل سمجھنا مرض وہی ہے. اس وقت اس کا ظہور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے. وہ جانتا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا انکار تو نہیں کیا. یہ محمد ہے عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، حمزہ کے بھتیجے، زبیر کے بھتیجے، ٹھیک ہے تسلیم. لیکن انکار کس بات کا ہے؟ ان کی رسالت کا. ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری ہدایت کے اوپر معمور ہوں گے؟ وہ ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اعراض کیا، پیٹھ موڑ لی. واستغنى اللہ، واہ پیارا انداز ہے یہ. انہوں نے پیٹھ موڑ لی تو اللہ نے بھی شان استغنا کا اظہار فرمایا. اللہ کوئی انہیں محتاج تو نہیں ہے کہ وہ تو اعراض کرے، اللہ پھر بھی پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑے ہوئے رہتے. اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، انہی میں سے کسی کو چنا جس کی سیرت جو ہے بے داغ، اور پھر اس کے پاس وحی کا پیغام بھیجا کہ خلق خدا کو ہدایت دو حق کی طرف اور رہنمائی کرو ان کی، اور اپنے عمل سے بھی ان کے لیے نمونہ پیش کر دو، اور اپنے قول سے بھی ان پر حجت قائم کر دو. اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا فضل، اور یہ اعراض کر رہے ہیں. فتولوا، انہوں نے اعراض کیا. واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی استغنا فرمایا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید. اللہ کو تو کوئی احتیاج ہے ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں. وہ حدیث قدسی کے الفاظ میرے ذہن میں آئے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے سب کے سب لوگ، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام اولین و آخرین اور جن اور انس جمع ہو جائے، اور بڑے سے بڑے متقی جتنے متقی بن جائیں سب، یعنی میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں کہ سب ابو بکر صدیق بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی دھیلے کا اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تم سب کے سب اول و آخر اور انس و جن، جو سب سے زیادہ بدطینت اور جو بد کردار انسان ہو سکتا ہے اور باغی ہو سکتا ہے، اتنا باغی ہو جائے میرے خلاف، گویا کہ وہ ابو جہل بن جائے، تب بھی میری سلطنت میں دھیلے بھر کی کمی نہیں آئے گی. یہ ہے اس کی شان استغنا. ہم اس کی شان استغنا کیا سمجھیں گے؟ یہ بھی الفاظ ہیں جن سے کوئی تاثر ہم قائم کر سکتے ہیں تھوڑا سا. تو فرمایا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے ہی اور حمید ہے ہی. حمید وہ ہے جس کی حمد خود بخود ہو رہی ہو، کوئی کرے نہ کرے، اپنے ذات میں خود محمود ستودہ صفات. یہ دو آیتیں جو ہے رسالت کے موضوع پوری ہوئی. اب دیکھیے تیسری آیت ہے آخرت کے موضوع. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ زوم کے لفظ کو پہچانیے. زوم آپ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں کو بڑا زوم ہو گیا. کیا معنی ہے؟ کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو بہت کچھ ہے. تو زوم خیال خام یا بے بنیاد خیال کو کہتے ہیں. زعم الذین کفروا، ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا ہے، یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، انہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہیں. کیا؟ ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. معاد کا انکار، ریزرکشن کا انکار، بعث بعد الموت کا انکار، آخرت کا انکار، اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اللہ جواب نوٹ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ یہ سورت جتنی آج ہم پڑھ سکیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پوری نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے لیے بھی ہمیں وقت رکھنا ہے. بہرحال جتنی پڑھ سکے اتنی آج ہی رات کوشش کیجئے کہ یاد کر لیں.
اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ جس ترتیب سے میں چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ بھی محفوظ ہو جائیں گی آپ کے ذہن میں، اس لیے کہ وہ مینٹل ایسوسیشنز قائم ہو جاتی ہیں، الفاظ کے ساتھ مل کر وہ چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اس رمز کے ساتھ محفوظ ہو جائیں گی۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ظلم ہو گیا ہے، مغالطہ ہو گیا ہے، خیال خام ہے ان کا کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب جواب سنیے، قل اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں لازماً بتا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تمہیں مشکل نظر آتا ہے، تمہیں کٹر نظر آتا ہے کہ یہ جو مر گئے سب، جنہیں ہزاروں برس گزر گئے، جن کی ہڈیاں بھی اب مٹی ہو کر مٹیاں مل چکی، جن کے خلات تحلیل ہو چکے، جن کے الیکٹرونز اور پروٹونز بھی پتہ نہیں کسی اور شے میں شامل ہو کر کہاں سے کہاں گئے، اب کیسے جمع کر دیا جائے گا؟ یہ تمہارا ذہن ہے، تمہارا وہ تنگ ذہن، تم اپنی اسی سنار والی ترازو سے اللہ کی قدرت کو تول رہے ہو۔ اللہ کی قدرت تو وہ ہے کہ جو تمہارے تصور سے باہر ہے، هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو کیا یہ اس ہر شے سے خارج ہے؟ اگر وہ اس پر قادر نہیں تو پھر وہ خدا کا ہوا؟ وہ تو ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ جو اس کا ہے، قدرت، وہ اگر نکل گیا تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کی قدرت محدود ہوئی تو ذات محدود ہو گئی، پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی شے ہے۔ رست از یک بنتا استاد در بندے دیگر، می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر۔ یہ اپنے ذہن سے خدا بند تراشتے رہتے ہو، وہ ہے تمہارے اپنے ذہن کی تراشیدہ ایک مخلوق۔ اللہ تو وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ جب علی کل شیء قدیر ہے تو ذالک علی اللہ یسیر، تو یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان۔ اچھا، اس میں ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، شاید بعض بات کی آیا ہو، کہ اس میں دلیل کون سی ہوئی؟ انہوں نے کہا اٹھائے نہیں جاؤ گے، کہہ دیا گیا کہ دو قسم کھا کر زور دے کر ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو دلیل تو کوئی نہیں۔ ایک بات بغیر قسم کے کہہ دی جائے، اس کے لیے دلیل مانگی جائے تو قسم اس پر کھا دی جائے، تو دلیل کون سی ہوئی؟ یہ ایک اشکال ہے، اس کا حل کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اصل میں ایک ہے قول اور ایک ہے قائل، کہنے والا۔ اس کہنے والے کی شخصیت دلیل ہوتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہوایا جا رہا ہے؟ وہ کہ جس سے کبھی جھوٹ کا کوئی تجربہ کسی کو نہیں ہوا، جس کو السابق انہوں نے خود مانا، السابق الامین، جس کی سیرت بے داغ ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ یاد ہوگا کہ حضور نے پہلا جو وعظ فرمایا ہے یا پہلا جو اجتماع عام کیا ہے اور جو خطاب عام فرمایا ہے، اس میں پہلے یہی بات منوائی۔ جب آپ کو حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، اور آپ پھر کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے نعرہ لگایا وا سماح ہے، اور لوگ جمع ہوئے دوڑے، کیونکہ یہ نعرہ لگایا جاتا تھا وہاں جب کسی خطرے کی خبر دینی ہوتی کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اپنے بچاؤ کا بندوبست کرو، تو وا سماح، اور عام طور پر وہ شخص اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا، نظیر عریاں ہوتا تھا، بالکل بادر ذات برہنہ ہو کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تھا۔ اسی لیے اس کو نظیر عریاں کہتے ہیں، نظیر کے معنی خبردار کرنے والا۔ کی وجہ یہ ہے کہ وا سماح کی آواز جہاں تک گئی وہ تو گئی، بہت دور سے بھی دیکھ لیں گے کہ ایک دنگا آدمی اوپر کھڑا ہوا ہے، تو یہ ان کا عام طریقہ تھا کسی خطرے سے خبردار کرنے کے لیے۔ حضور نے وہ پورا طریقہ اختیار کیا سوائے اس میں ننگے ہونے کی۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جو بھی ذرائع ابلاغ کسی وقت ہو، اس میں ہمیں اپنی اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سب کو استعمال کرنا ہوگا، ورنہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے کہ بات معاشرے میں پہنچائی جا سکتی ہے، جس طریقے سے کہ لوگ بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر وہ طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو اپنی جگہ پر آپ کہہ کر فارغ ہو جائیں وما علینا الا البلاغ، لیکن وہ بلاغ ہوتا نہیں ہے جب تک کہ آپ وہ سارے ذرائع ابلاغ استعمال نہ کریں جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو، جن تک کہ آپ کا پہنچنا، جس کے کہ لوگ عادی ہو چکے۔ تو یہ میں نے ایک ضمنی بات کہی، اب آئیے اس کی طرف۔ حضور نے پہلی بات کیا فرمائی؟ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ جب جمع ہو گئے لوگ کہ آپ کو سچا پایا، صادق اور امین۔ دوسری بات، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا، تو تم مانو گے؟ بالکل مانیں گے،
کیوں کہنے کہ آپ ہیں بھی سچے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا یہ کہ آپ پلندی پر کھڑے، آپ پہاڑ کی چوٹی پر جو کھڑا ہو وہ دونوں طرف دیکھتا، اسے وہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بہترین تمثیل ہے نبوت کے لیے۔ نبوت اس مقام بلند کا نام ہے کہ جہاں سے عالم دنیا اور عالم آخرہ بیک وقت نظر آتے ہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جو خبر دی ہے تو وہ صرف کسی عقل اور منطق سے حاصل شدہ نتائج نہیں ہے، وہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ وہ جو مصرع ہے کہ قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، بھئی یہ قلندر اگر بدلا کرتا اس میں سے پیغمبر ہرچے گویت دیدہ گویت، انہیں جہنم دکھائی گئی، انہیں جنت کی سیر کرائی گئی۔ شب معراج منی اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے جہنم سامنے لے آئی گئی، حضور پیچھے ہٹے، جنت سامنے لے آئی گئی، اور اس کے خوشے کو ایک خوشہ لینے کے لیے ہاتھ آپ کا اٹھ گیا اور آپ نماز پڑھا رہا۔ تو یہ مشاہدے ہے، پیغمبر ہرچے گویت دیدہ گویت۔ تو وہ جو اس مقام بلند پر ہیں، اس اعتبار سے یہ پریمبل ہے اس خطاب عام کا۔ اس کے بعد آپ نے اس عذاب کی خبر دی کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس عذاب الہی سے، جس پر کہ پھر ہنگامہ ہو گیا۔ ہم سمجھے تھے کہ واقعی کوئی کام کی بات بتانے کے لیے جمع کیا، اپنے اپنے کاموں میں تھے، دھندوں میں تھے۔ سگا چچا ہے، اس نے اس وقت کہا تمبل لکا لہذا جماعتنا، تمہاری لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ ہم سمجھے واقعی کو خطرے کی بات ہے اور اس کی تم خبر دینے کے لیے ہمیں بلا رہے۔ تو یہاں ایک اور بات میں نوٹ کرا دوں کہ یہ جو اس آیت کا انداز ہے، یہ تو بات سامنے آ گئی کہ اس میں اصل دلیل کیا ہے، وہ حضور کی شخصیت ہے۔ قل بلا وربی لتبعثوا، اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے اپنے ذات کی قسم ہے کہ تم لازماً اٹھائے جاؤ۔ اب اس میں دلیل کون سی ہے؟ دلیل شخصیت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ اس کی ایک بات اور سمجھ لیجئے، مجھے خطبات نبویہ کا ایک سلیکشن ہے جو نہج البلاغہ کے آخر میں ایک اپینڈکس کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ اصلاً تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبینہ خطبات اور خطوط اور تقاریر پر مشتمل ہے۔ مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک سب کی نسبت حضرت علی کی طرف درست نہیں ہے، بہرحال اہل تشیع کے نزدیک درست ہے، لیکن یہ کہ میری دلچسپی کی چیز میں خطبات نبویہ آخر میں ایک سیکشن ہے، اس میں خطبہ میں نے پڑھا ہے، میرا کتاب چاہے دعوت اللہ، اس میں وہ پورا میں نے نقل کیا ہے۔ وہ خطبہ جو ہے انداز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جیسے کہ یہ جو حضور کو فرمایا گیا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اگر اس کی شرح دیکھ لیو تو وہ خطبہ ہے۔ اور میرا گمان غالب ہے کہ وہ خطبہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو کوہ صفا پر آپ نے دیا ہے۔ وہ خطبہ سن لیجئے، اس لیے کہ میں آج ایک رکوع پر ہی درس ختم کر دوں گا، دوسرا رکوع انشاءاللہ اگلے مہینے پڑھیں گے۔ اور اس قدر جامع خطبہ ہے، حضور نے آغاز فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، لوگوں دیکھو، کسی قافلے کا راستہ بتانے والا، اگلی منزل کا تعین کرنے والا کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک تمثیل ہے جو حضور یعنی بلڈ اپ کر رہے ہیں ایک پس منظر اور ایک تمہید کے طور پر۔ رائد ہوتا تھا اس زمانے کے، آپ تصور کیجئے سفر کا قافلہ جا رہا ہے لقو تقصیرہ، اب یہ کہ اگلی منزل کہاں ہے جہاں چارہ بھی ہو اونٹوں کے لیے، جہاں کچھ پانی بھی ہو ہمارے لیے، اس پر اس پورے قافلے کی ہلاکت یا اس کی بچنے کا دار و مدار ہے۔ اگر ذرا بھٹک گئے تمہارے گئے، پھر کہاں کا پانی اور کہاں کا چارہ، صحرا لقودت صحرا کے اندر پھر بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ تو جو معتمد ترین انسان ہوتا تھا، جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گا، اسی کو رائد بنایا جاتا تھا۔ لہذا فرمایا کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ رائد نے دھوکہ دیا ہو اپنے قافلے والوں کو۔ یہ لفظ بھی آپ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ میں بھی در حقیقت اس قافلہ انسانیت کو اس کی اگلی منزل کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، وہ اگلی منزل آخرہ ہے۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، واللہ، خدا کی قسم، لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم بالفرض اگر میں تمام نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ میرے اپنے قبیلے کے لوگ، مایون کت اینڈ کن، چونکہ شروع کا دور ہے، کون اور سب قریشی ہے نا، وہ ایک ہی قبیلہ ہے، محمد کا قبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بالفرض اگر میں جھوٹ بولتا بھی تو کیا تم سے بولتا، وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، بالفرض اگر میں دھوکہ دیتا کسی کو تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ یہ ہے تمہید۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت پیش کی، واللہ الذی لا الہ الا ہو،
اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ توحید انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. یہ رسالت آ گئی. اب آخرت کی بات، واللہ خدا کی قسم، لتموتن کما تنامون، تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتی ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تم سب سے حساب لیا جائے گا اس کا کہ جو عمل تم کر رہے ہو. ثم لتجزون، پھر لازماً تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ. یہ خطبہ ذہن میں رکھیے. تو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ امتثال امر ہو رہا ہے. اس حکم کی تعمیل گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کی شکل میں کی. اب یہاں وہ 7 آیتیں ختم ہو گئیں جو میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا. 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر، تذکرہ، بیان، اور جو ہے اس میں نسبت و تناسب بالکل وہی ہے ٹھیک کہ اہم ترین ہے ایمانیات میں توحید. ایمان، جب آپ ایمان مجمل کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے اس میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس لیے کہ جڑ بنیاد تو ایمان جو ہے باللہ ہے. اللہ پر ایمان ہی کی ایک فرع ہے، ایک کورولری ہے آخرہ. اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہوگا آخرت میں. اللہ ہی کی ایک صفت کا ظہور نبوت و رسالت، صفت ہدایت. الہادی اللہ ہے، اور اس کی ہدایت کا ایک نظام یہ ہے کہ جو اس نے نبوت و رسالت کی شکل میں دنیا میں جاری فرمایا. اصل ایمان ایمان باللہ، اصل دین کا لب لبا توحید. لہذا 4 آیات توحید پر، 2 رسالت پر، 1 آخرت پر. اب آ رہا ہے اس فا کے ذریعے سے فآمنوا باللہ ورسولہ. اللہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، نہیں مانے گا اپنے آپ کو برباد کرے گا، مانے گا سود و فلاح سے امکنار ہوگا. لہذا وہ جو شروع میں کہا تھا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اب یہاں وہ مومن بننے کی دعوت دی جا رہی ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل فرمایا. اور آؤ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ریشو پروپورشن ریورس ہو رہی ہے، کانورس ہے. وہاں 4 آیتیں توحید کی اور 2 تھیں رسالت پر. یہاں جب دعوت ایمان آئی تو ایک ہی آیت میں توحید اور رسالت دونوں کو جمع کر لیا گیا. اور 2 آیتیں ہم آگے آئیں گی آخرت پر، جبکہ وہاں 1 آیت میں آخرت کا ذکر تھا، تو ایک بیلنس پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات جس کی طرح میں توجہ دلاؤں گا، یہ خبیر اور بصیر کے الفاظ ہیں. میرے ذہن میں ایک عرصے تک یہ اشکال بھی رہا ہے. یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، آدمی کے ذہن کے اندر کو سوالات لیتے ہیں، تو جب وہ حل ہو جائے تبھی ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ سورہ حدید میں بھی میں نے دیکھا کہ پہلے اللہ کے بارے میں بصیر کا لفظ آتا ہے، پھر خبیر کا آتا ہے. یہاں بھی وہی ہے، پہلے بصیر پھر خبیر. میں حیران ہوتا تھا کہ عام طور پر سعودی ترتیب ہوا کرتی ہے، جو چیز زیادہ اہم ہو وہ بعد میں آئے، جو نسبتاً کم ہو وہ پہلے آئے، تاکہ مضمون کا ایک ارتقاء ہو، وہ اپنے کلائمیکس کی طرف تدریجاً ترقی کرتا ہوا بڑھے. یہاں میرا اندازہ یہ تھا کہ بصیر میں زیادہ زور ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے، اور خبیر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں نسبتاً اتنا زوردار لفظ نہیں، اللہ باخبر ہے اسے جو تم کر رہے. لیکن بعد میں ایک حقیقت منکشف ہوئی. غور کیجئے کہ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں نوٹ کی بصارت کا تعلق ہے اس عقل کے ساتھ، اور خبر کا تعلق جو ہے وہ ہے دماغ کا. انہیں سکھا، اس سے صرف وہ سینس ڈیٹا جو ہے وہ پاس ہو گیا، کنوے ہو گیا ہے. اب اس کو انٹرپریٹ کر کے، ڈیسائفر کر کے،
اس کا جو حقیقی علم ہے وہ در حقیقت یہاں حاصل ہوا ہے۔ بصارت پہلے ہے اور حقیقی خبر، جبکہ اس اصل شخصیت کو کوئی چیز جو ہے اس کی اطلاع مل گئی ہو، اگر درمیان میں سے ادرس کاٹ دی جائے تو بصارت انٹیکٹ ہوگی لیکن خبر حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو یہاں سے کنور ہو رہا ہے جو بھی وہ سینس ڈیٹا، وہ جو ہے وہاں جہاں پر کہ اصل میں وہ خبر ہوئی ہے، جہاں پہنچے گا تو خبر ہوگی۔ تو یہ در حقیقت ہماری وہی ترتیب ہے۔ قرآن مجید نے چونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم کو مد نظر رکھا ہے، جو انسان کے مشاہدات ہیں، جو اس کے اپنے تجربات ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو تبھی اس کی سمجھ میں آئے بھی، ورنہ وہ چیز، اسی لیے کہا گیا کہ عالم آخرت کی چیزیں وہ ہیں جو تمہیں یہاں نہیں جان سکتے کہ کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی کوئی تصور بھی آیا، وہ نعمتیں ہیں۔ اس لیے بس اجمال مانو، جو کہہ دیا گیا تسلیم کر لو۔ باقی یہی وجہ ایسے میں ہمارے یہاں خام خواہ فتنے اٹھتے ہیں جو عالم برزخ اور عالم آخرت کی تفاصیل میں جا کر جب بحثیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر فرقہ پرستی اور یہ اور وہ حیات بعد ممات، اس کی کیا کیفیت ہے، اور حضور کی حیات جو ہے حیات النبی، اس کی بھی جب تک کہ پوری ڈیٹیل معین نہ کر لے چین نہیں آتا۔ حالانکہ اجمال ایمان رکھنا چاہیے اور اجمالی ایمان ہی کے اندر عافیت ہے، اس لیے کہ اس عالم کی اصل حقیقت تو یہاں ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ تو جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے بس اسی پر اکتفا کرنی چاہیے۔ تو یہی ہے معاملہ یہاں بھی کہ ہمارا جو اپنا ایک تصور ہے اس میں بصر اور خبر جو ہے وہ مؤخر ہے اور بصر جو ہے اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا ہر جگہ پر یہ دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بصارت کا ذکر پہلے آئے گا اور اس کی خبر، اس کے باخبر ہونے کا ذکر بعد میں آئے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ آیت نمبر 3 میں تھا، آیت نمبر 2 میں، اور واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے کما حقہ باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اب یہ ایمان بالآخرہ، وہ دن جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، پیارا انداز ہے یہاں پہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس میں تکرار ہے لیکن بہت خوبصورت تکرار ہے۔ وہ دن کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، جان لو کہ وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ یہ ہے آخرت پر ایمان کا، جس کو کرکس آف دی بیٹل آپ کہتے ہیں، لب نما، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں کوئی نہ کوئی معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا، کوئی اس نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، دوڑ میں لگا ہوا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، مسابقت ہو رہی ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں ہار بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے، ہار جاتا ہے انسان تو پشمردہ ہو جاتا ہے، دل اس کا بجھ جاتا ہے، بسا اوقات ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، مایوسی طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ ذرا سی یہاں کی جیت ہو جائے تو پھولے نہیں سماتا، اس کے اب زمین پر پاؤں نہیں جمتے، تکبر اور غرور، یہ سب کچھ کیوں ہے کہ اس نے اس ہار کو ہار سمجھا ہوا ہے اور اس جیت کو جیت سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اصل ہار اور جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ سارا محارتہ ہی ہے، یہاں کی ہار نہیں، یہاں کی جیت نہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں کی ہار یہاں کی 1000 جیتوں سے زیادہ قیمتی ہو، جس نے اپنی جان ہار دی حق کے لیے، اس سے زیادہ جیتا ہوا کوئی ہوگا؟ حضرت حمزہ سے زیادہ جیتا ہوا کوئی ہوگا؟ حضرت مصعب بن عمیر سے زیادہ کامیاب کوئی ہوگا؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان سے زیادہ کامیاب کوئی ہوگا؟ یہ سارا معاملہ اسی پر ہے، یہ ساری بھاگ دوڑ در حقیقت یہاں کی ہار کو ہار سمجھا، یہاں کی جیت کو جیت سمجھا، یہی سارا مغالطہ ہے۔ اس کو سورۃ الفجر میں جس طریقے سے بڑے لطیف پیرائے میں لایا گیا ہے اس کو بھی ذہن میں لے آئیے۔ ایک شکوے کے انداز میں فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔
اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس پر رزق جو ہے کوئی تنگ کر دیتا ہے، لات توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ بتائیے اس میں غلطی کون سی ہے؟ یعنی گمراہی کا ایک درجہ تو یہ ہوتا کہ اگر اسے دنیا میں دولت ملتی تو وہ کہتا لکشمی بائی کی کرپا سے مل گئی ہے، یہ دلہ ضلالم بعیدہ ہوا۔ اس سے تو یہ ہدایت پر ہے نا جو اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی تو کہتا او فلاں دیوتا جو ہے اس کی میں نے قربانی ابھی پیش نہیں کی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ ہے دلہ ضلالم بعیدہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں تو یہ ہدایت پر ہے شخص جو اگر یہاں پر فراقی ملی تو اس نے اللہ کی طرف کہا کہ اللہ نے مجھے عزت دی، اور اگر یہاں تنگی آئی تو اسے بھی اللہ کی طرف منسوخ کیا، اللہ نے مجھے یہ ذرا ذلیل کر دیا۔ لیکن اس میں گمراہی ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے؟ تم یہاں کی عزت کو عزت سمجھ رہے ہو، یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھ رہے ہو، یہ گمراہی ہے دوسری۔ جب تک کہ اس کا کانٹا دل سے نہیں نکلے گا تمہاری جد و جہد کا نقشہ نہیں بدلے گا، تمہاری ساری توانائیاں، تمہاری ساری قوتیں، تمہاری ساری بھاگ دوڑ، تمہاری صبح و شام کا جو بھی تمہاری کوششیں ہیں وہ سب لگی ہوں گی اس دنیا کے حصول میں، اس لیے کہ تم نے یہاں کی عزت کو عزت سمجھ لیا ہے، یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہاں کی عزت عزت نہیں، زیادہ سے زیادہ یوں سمجھیے کہ 3 گھنٹے کا کوئی کھیل ہے، یہ کوئی بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، وہ 3 گھنٹے کے بعد کپڑے اتار کے اور وہ سارا بیک اپ ختم کر کے جب بادشاہ سلامت باہر آتے ہیں تو وہ بھی وہی 2 ٹکے کے آدمی ہے، اور جو فقیر آتا ہے تو اس کی قیمت بھی کم سے کم اتنی تو ہے، اس سے دائی برابر، وہ بھی ایکٹر ہے، یہ بھی ایکٹر ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی ایک حالت ابتلا ہے، اس میں اصل میں جس پر لوگ غور نہیں کرتے وہ لفظ ابتلا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے ابتلا میں ڈالتا ہے۔ ابتلا کی ایک شکل یہ کہ دولت خوب دی، خوب اس کو ثروت میں اور دولت کے اندر جو ہے مالا مال کر دیا، ابتلا تھا، یہ اسے عزت سمجھ بیٹھا، ہار گیا، ہارا گیا۔ اسی طریقے سے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وہ بھی ایک ابتلا ہے، آزمائش ہے کہ رزق جو ہے تنگی کے ساتھ آ رہا ہے، وہ اسے ذلت سمجھ بیٹھا، حالانکہ وہ بھی ابتلا، یہ بھی ابتلا، وہ بھی ایکٹر، یہ بھی ایکٹر، یہ حالت بھی ابتلا اور وہ حالت بھی ابتلا۔ اس میں ایک تیسرا درجہ اور بھی ہے ہدایت کا، وہ جو آخری پارے میں آتا ہے یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اسی طرح ہدایت بھی درجہ بدرجہ منکشف ہوتی ہے۔ پہلی ہدایت کیا تھی کہ اللہ ہی ہے عزت دینے والا، اللہ ہی ہے ذلت دینے والا، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ بھی ہدایت ہے، اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، ہدایت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہدایت ہے، زمین کے مقابلے میں پہلی سیڑھی اونچی ہے، پہلی سیڑھی کے مقابلے میں دوسری اور اونچی ہے، دوسری کے مقابلے میں پہلی کو آپ نیچی کہیں گے، فرش کے مقابلے میں وہ اونچی ہے، تیسری سیڑھی کے مقابلے میں دوسری نیچی ہے، دوسری کے مقابلے میں تیسری اونچی ہے، تو یہ اونچ اور نیچ جو ہے ریلیٹیو ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت تو ضلالت ہے، بدترین ضلالت تو یہ ہوئی کہ یہ لکشمی بائی کی کرپا ہے اور یہ فلاں دیوتا کا غصہ ہے، یہ بدترین ضلع ضلالم بعیدہ۔ ہدایت میں پہلا قدم کیا آیا؟ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ دوسرا درجہ کیا آیا کہ یہاں کی عزت عزت نہیں، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، دونوں حالت ابتلا ہے، لہذا مساوی ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے ٹاپ کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جن لوگوں پر یہ دوسرا درجہ منکشف ہو جاتا ہے وہ بھی یہ غربت کی آزمائش کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ کڑا امتحان ہے، اور دولت کی آزمائش کو اتنا مشکل امتحان نہیں سمجھتے، حالانکہ حقیقت برعکس ہے۔ اصل آزمائش وہ دولت والی آزمائش ہے جس میں غفلت طاری ہوتی ہے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کم ہو کفایت کر جائے، کسی کے سامنے دست سامان دراز کرنا نہ پڑے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثرت ہو لیکن اس کے نتیجے میں غفلت پیدا ہوگا، کثرت تو غفلت پیدا کرے گی۔ اس کا سب سے بڑا جو میرے سامنے آتا ہے منظر وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان پر ایک ابتلا آیا جبکہ ان پر مار پڑ رہی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، جس کے لیے الفاظ یہ آئے ہیں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ حاجی کو بھی ماری جاتی تو بلبلا اٹھتا، لیکن اس پوری ابتلا میں کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ پھر حالت بدل گئی، خلافت تبدیل ہو گئی، اب نیا خلیفہ آ گیا، دارالخلافہ جو ہے محل کے حالات بدل گئے، اب دربار خلافت سے ایک آ رہا ہے ایلچی اشرفیوں کا توڑا لے کر کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، دربار خلافت سے بھیجا گیا ہے،
اس پر حضرت امام احمد ابن حنبل وہ پڑھے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. یہ آزمائش کہیں کڑی ہے اس آزمائش. یہ آزمائش وہ ہے جو زبانوں پر تالے ڈلوا دیتی ہے. یہ آزمائش وہ ہے کہ جس میں ابو الفضل الفیضی جیسے مبتلا ہوئے اور انہوں نے کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا. یہ آزمائش زیادہ کٹھن ہے بنسبت اس دوسری آزمائش کے. جو شخص یہاں پہنچ جائے گا گویا کہ وہ ہدایت تامہ تک پہنچا ہے. تو سورہ فجر کی وہ آیات ذہن میں رکھیے. اب آئیے یہاں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن. جان لو کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ. جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا. دنیا میں وہ فرعون کسی حکومت کرتا ہوا آیا، نمرود کسی سلطنت کا مالک رہا ہو، قارون کیسے خزانوں کا مالک رہا ہو، یہاں پر ہارا ہار گیا. اصل ہار یہ ہے. اور وہاں وہ 2 وقت کی روٹی کو محتاج رہا ہو، وہ کہیں کٹیا میں سوتا رہا ہو، فرش پر سویا ہو، اس کے پاس بچھونا نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی دولت لے کر یہاں آ گیا وہ کامیاب ہوگا ابد الآباد تک کی کامیابی. جب تک کہ یہ معیار نگاہوں کے اندر جون نہ جائیں اصل میں اس وقت تک ہمارے، اس لیے کہ ویلیو سٹرکچر کے اوپر سارا دار و مدار ہے ہماری بھاگ دوڑ کا اور محنت کا. جب یہ معیار بن لے گا تو پھر ہمارا رخ بھی عملاً جو ہے تبدیل ہو جائے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو ایمان رکھے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا. اب یہ آپ نے پھر دیکھا کہ ایمان میں سبونیہ ہے ایمان باللہ، سارے ایمانیات کو، کسی اور ایمان کا ذکر یہاں نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ پر ایمان، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. اللہ کے ایمان کا ذکر آ گیا تو ایمان بالآخرہ، ایمان برسالت، ایمان بالجنہ، ایمان بالنار، ساری چیزیں آ جائے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، البتہ عمل صالح لازم ہے. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دان میں ندیاں بہتی ہوگی. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اب اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. یہ 2 الفاظ جو ہے ان کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی صرف مترادفات ہے ایک خطیبانہ انداز میں. ان دونوں کا کونوٹیشن مختلف ہے ایک دوسرے سے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو دبا دینا، چھپا دینا. ایمان اصل حقیقت کے اعتبار سے فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. انسان اسے دباتا ہے، انسان اس کو چھپاتا ہے. اللہ کی معرفت قلب انسانی میں موجود ہے، وہ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے اس کو چھپا کر رکھتا ہے. یہ کفر ہے. اور اس کے بعد دوہرا جرم جو بنے گا وہ ہے تکذیب، جھٹلاتا ہے. ایمان کے 2 اجزاء ہے، وہ سورہ نور، اس کا درس ہو چکا ہے، وہی جو ٹیلی ویژن کا سلسلہ الہدیٰ کا تھا کہ نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی، ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے. فطرت سلیم ہے، اس میں نور ہے، اور جب وحی نے آ کر اس کو، جیسے کہ آئینہ جو ہے وہ کسی شمع کے سامنے آ جائے تو جگمگا اٹھتا، اسی طریقے سے ان دونوں انوار کے مجموعے سے نور ایمان وجود میں آتا ہے. اب نور فطرت کو جو دبا رہا ہے اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، وہ در حقیقت پہلا جرم اس نے کیا. اب وہی سامنے آئی تو اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا. یہ 2 گویا کے مختلف کونوٹیشن کے حامل الفاظ ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ ہے آگ والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک علمی بات ہے، اس کا اور میں تذکرہ کر دوں. یہاں ایک تقابل آپ نے شاید محسوس کیا ہو. جنت کے ذکر میں ابدا کا لفظ آیا ہے اور جہنم کے ذکر میں صرف لفظ خالدین پر اکتفا کی گئی، ابدا نہیں آیا. ادھر نوٹ کر لیجیے اس کو. وہاں کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، اور جہنم کے ذکر میں خالدین فیہا ابدا، یہاں تکرار نہیں. یہی معاملہ سورہ بینہ میں ہے.
وہاں بھی فرمایا گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، خالدین فیہا پر بات ختم ہو گئی. اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم من ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اس قسم کی آیات کے حوالے سے ہمارے ہاں اگرچہ جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم بھی ابدی اور جنت بھی ابدی، نہ اس کے لیے کوئی استطاعت نہ اس کے لیے کوئی استطاعت، لیکن میں صرف رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو عظیم شخصیتوں کی رائے ایک بنی. ویسے اور اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ابن عربی جنہیں اہل تصوف کے ہاں شیخ الکل ہونے کا اور شیخ اکبر ہونے کا مقام حاصل ہے. دوسری طرف امام ابن تیمیہ وہ کہا کہ اور ہر اعتبار سے ان کی ضد ہے. انہوں نے ابن عربی کو زندیق اور ملحد سب کچھ قرار دیا. اب یہ معاملہ تو ہے ان دونوں کے مابین. میں نے صرف یہ بتانا ایک رائے میں وہ دونوں متفق ہیں، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے جبکہ جنت ابدی. ایک وقت آئے گا وہ کروڑوں سال بعد ہو، وہ کتنا لمبا عرصہ ہو، فیہا احقابا، وہ کتنی بھی طوالت ہو، وہ ہمارے ذہن سے ماورا ہے وہ طوالت، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جنت کے لیے پھر کوئی خاتمہ نہیں، یہ ان کی رائے ہے اور اس میں انہی آیات سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے جمہور کے پاس دلیل کیا ہے کہ دوسرے مقامات پر جہنم کے لیے بھی خالدین کے ہاتھ ابدا کا اضافہ موجود ہے، وہ لیکن علیحدہ علیحدہ. لیکن یہ تقابل جو ہے فوری تقابل، اس میں یہ دو مقامات اہمیت رکھتے ہیں کہ جہاں دونوں کا ذکر ہو سائملٹینیس کنٹراسٹ کی صورت میں، اس میں یہ کہ خالدین فیہا ابدا دو مقامات ایسے ہیں کہ جنت کے ساتھ ہے، جبکہ دوزخ کے ساتھ صرف خلود کا ذکر ہے، ابدا کا اضافہ نہیں کیا گیا. میں نے صرف آپ کو بتا دیا واللہ اعلم، اس کی اصل حقیقت سے اللہ ہی باخبر ہے. باقی جہنم تو وہ شے ہے بیس المصیر، زیادہ زور اس پر دیجئے کہ جس کو سورہ جو عباد الرحمن والا رکوع ہے سورہ فرقان کا، اس میں نقشہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس میں داخلہ جو ہے وہ بھی در حقیقت 14 طبق روشن کر دینے کے لیے کافی ہوگا. اور جنت اتنی عمدہ جگہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور اس سے دل اکتائے گا نہیں. چنانچہ حسنت مستقرا و مقاما، یہ ہے جنت، ساتھ مستقرا و مقاما یہ ہے جہنم. لہذا وہاں تو ایک لمحے کے لیے، کجا یہ کہ ہزار کروڑ سال، یہ دونوں بھی امام ابن تیمیہ ہو یا امام ابن عربی ہو، بہرحال دونوں اس کے قائل ہیں کہ وہ کروڑ ارب سال کا ہے معاملہ. تو جہنم تو ایسی چیز ہے کہ جس سے ایک لمحے کا معاملہ جو ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بہرحال وبئس المصیر، اس پر یہ رکوع پہلا ختم ہوا. ایمانیات ثلاثہ اور ان کے لیے ایک زوردار دعوت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دلوں میں ان حقائق کا یقین پیدا کرے. دیکھیے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ڈوگما وہ تو ہے، ایک ہمارا موروثی عقیدہ وہ موجود ہے، اللہ، توحید، آخرت، قدرت، اس کا علم، یہ ساری چیز تو ہمارے پاس ہے. اصل کمی یقین کی ہے. یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے. وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، وہ یقین کی بات ہے کہ وہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، ثمرات کیا ہوں گے. یہ ہے دوسرے رکوع کا مضمون جو انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.